پر آپ کیا کہیں گے اور کیا آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ مزید سختیاں پیدا ہوگی پی رہنماؤں کے لیے؟ دیکھیں، سچ بولنے کی سزا ہوتی ہے، وفاداری کی بھی سزا ہوتی ہے، نظریے کی بھی سزا ہوتی ہے. یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا اور سنا تھا. ہم تو سمجھے کہ مظلوموں کی داد رسی ہوگی، سچ کا ساتھ دیا جائے گا، انصاف ملے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مظلوم جو ہے ان کو سزائیں ہو رہی ہیں اور ظالم جو ہے وہ ملک میں دندناتے پھر رہے اور ان کے حکمرانی بھی چل رہی ہے بغیر الیکشن لڑے. بہرحال یہ پاکستان کی ایک تاریخ بن رہی ہے کہ تمام کورٹس کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں ہے، کوئی قبضہ مافیا نہیں ہے، کوئی اینٹی اسٹیٹ یا کوئی پاکستان کا مخالف بندے کسی کے اوپر کیس نہیں ہے. اگر کیس ہے تو عمران خان، اس کے وفاداروں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہے. سیاسی کارکنان کو جس طریقے سے اتنے بڑے پیمانے پہ جس کو کہتے ہیں نا سزا اور جرم، بغیر جرم کے جو سزائیں دی گئی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی کارکنان کے ساتھ نہیں ہوا. کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح انتقامی سیاست دی گئی جو میرے لیڈر خان صاحب، ان کے بیگم صاحبہ اور ہمارے ساتھ کارکنان کے ساتھ کی گئی ہے. یہ تو آپ بھی وٹنس کرتے ہیں. کیا یہ سیاسی تحریک مزید زور پکڑے گی؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ 5 اگست گزر گیا، اب 14 اگست کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے، سچ تو سچ ہے نا. 5 اگست کو بھی سچ ہے، 14 اگست کو بھی سچ ہے. اور سچ یہی ہے کہ ملک میں جو سب سے بڑا لیڈر ہے، جو سب سے پاپولر لیڈر ہے، جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا، اس کا نام عمران خان ہے. اور عمران خان کی آواز دبانے کے لیے جھوٹے مقدمے اس کے اوپر، اس کے بیگم صاحبہ کے اوپر، ہمارے اوپر، کارکنان کے اوپر. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے سچ کا ساتھ تو نہیں چھوڑنا نا. آخر کار یہ ریئلائز تو کرنا پڑے گا ان سب کو کہ یہ جن کی سیاسی لاشیں یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، جو 17 سیٹوں والی جماعت ہے، یہ جو مرضی کر لیں، ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے. پاپولیرٹی ہے تو وہ عمران خان کی. تو یہ سچ تو انشاءاللہ اسی طرح ہی آگے جائے گا، بڑھتا رہے گا. عوام ساتھ ہے. میڈم کیا کہیں گی نااہلی کی گئی الیکشن کمیشن کی؟ کہ جو پاکستان میں سب سے پہلا ڈاکہ ڈالا گیا وہ تو یہی ڈاکہ ڈالا گیا کہ 8 فروری کو الیکشن چوری کیا گیا. 200 سے زیادہ نشانات پہ، اس کے باوجود بے خوف اتنا زیادہ تھا، اس قدر فسطائیت تھی، اس قدر ظلم اور جبر تھا جس کا سلسلہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اور اس میں بھی ہماری پارٹی کو، ہمارے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، پھر بھی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. جب وہاں سے بات نہیں بنی تو فارم 47 کے ذریعے نااہل نالائق لوگوں کو جو کہ ان الیکٹڈ تھے، جس کے عوام میں پذیرائی نہیں تھی، ان کو 17 سیٹوں والی جماعت کو ہمارے سروں کے اوپر بٹھایا گیا. اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ملک پیچھے ہی گیا، ملک آگے نہیں گیا. یہ جو سڑکوں کے اوپر آپ خواتین کو گھسیٹتے ہیں، جس طرح کارکنان کو آپ گھسیٹتے ہیں، 10 سال 20 سال کی سزائیں دیتے ہیں، دیکھیں یہ وقت گزر جائے گا لیکن لوگوں کو ان کی تاریخ میں نا مکروہ اور سیاہ چہرے پی ڈی ایم کے یاد رہیں گے. باقی دیکھیں اس کے بعد ہم لوگ، یہ عجیب کمال ہے اس ملک کے اندر کہ جنہوں نے الیکشن جیتا، جنہوں نے عوام میں پذیرائی حاصل کی، جنہوں نے ووٹ حاصل کیا، ان کو اٹھا کے ایک ہی جھوٹے کیس کے اندر جو 9 مئی کا واقعہ تھا، اس کے اندر ملٹیپل کیسز میں سزائیں دی جا رہی. 10 سال جیسے کوئی لوٹ سیل لگی ہوئی ہو. نہ انصاف دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی گواہ دیکھے جاتے ہیں، گواہ بھی جھوٹے، انصاف بھی ایسا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ انسانیت ہی شرما جائے. پاکستان کے اندر تو انصاف ہی ناپید ہو گیا. اور اس کے بعد نااہلی کی تلوار کے ابھی تمام اپیلیٹ کورٹس، مطلب ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، انہوں نے ابھی فیصلے کرنے ہیں لیکن پہلے سے ہی نااہل کر دیا جاتا ہے. یہ عجیب تماشا ملک کے اندر لگا ہوا ہے کہ ان الیکٹڈ لوگوں کی خاطر الیکٹڈ لوگوں کا جو ہے وہ گلا کاٹا جا رہا ہے. لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ کرتے رہیں گے. دیکھیں، ہار تو وہی جو میدان سے بھاگ جاتا ہے. ہم تو میدان میں کھڑے ہیں. میدان میں جو کھڑے ہوتے ہیں نا، دیکھیں تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. یہ کرسی آنی جانی چیزیں ہیں لیکن مکروہ چہرے لوگوں کے جو ہے وہ عیاں ہو رہے ہیں. اور باقی ایک ہی جرم میں کمال یہ ہے کہ جو خان کے ساتھ وفادار ٹھہرے ہماری طرح، جنہوں نے خان کے ساتھ وفا کی، ان کو سزائیں دو اور ان کو نااہل کرو. اور جنہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ ان کو کلین چٹ دے دیں. یہ اچھا مذاق ہے. فیصل آباد میں جو ہماری سزائیں ہوئی ہیں، FIR میں نام تک نہیں ہے میرا، بہت سے لوگوں کا بھی نہیں ہے. میرے FIR میں نام تک نہیں ہے. 8 مہینے جو ہے کے بعد FIR میں ضمنی میں کہیں پر جا کے ڈالا گیا. اور جو گواہ تھے انہوں نے بھی نام نہیں لیا ہمارے. اس کے باوجود بھی 10 سال کی سزا دی گئی، جبکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میں 9 مئی کو، 7 مئی کو، 5 مئی کو، تمام مئی کے پورے مہینے میں میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. تمام ثبوت دیے لیکن ان کو اڑا کے رکھ دیا. اب ہم تو پھر بھی لڑ رہے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں. خان کا ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے.